बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, लगता है कि जैसे नून लीग के गिर्द जो घेरा है वो इतना तंग होता जा रहा है, जिसकी वजह से नून लीग का इंटरनली पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो सरवाइव कर पाएँ। ये एक अलग बहस है कि ये जो घेरा है वो नून लीग के अंदर ग्रुपिंग जो है उसकी तरफ से किया जा रहा है या ये उनके जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। जो पीडीएम की तरफ से इनको प्रेशर था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी हो गई उनकी तरफ से प्रेशर था, या जो इनके अंदर दो तरह के मुख्तलिफ बयानिए चल रहे थे उनकी तरफ से प्रेशर था, ये एक अलग बहस है। बहरहाल लग यूँ रहा है कि नून लीग के ख़िलाफ़ जो घेरा है उसको तंग किया जा रहा है और वो बड़ा प्रेशराइज करके जो है वो नून लीग की पॉलिटिक्स जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसका एक इशारा जो है वो इस तरफ भी है कि मुमकिन है कि शायद जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी इस तैयारी के ऊपर जो है वो रद्द-ए-अमल इस तरह से दिया गया कि उनके आने से पहले ही नून लीग को कई सारे मसाइल्स के अंदर घेर दिया। आज अपनी इस वीडियो में मैं 3 अहम ऐसे टॉपिक्स और ऐसी चीज़ें, हेडलाइंस, पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जो ज़ुबैर साहब की वीडियो लीक्ड हुई हैं, जो वो स्कैंडल हुआ केस हुआ, उसकी वजह से नून लीग की इन बड़ी चीज़ों को भी जो है वो आज उतनी पजीराई नहीं मिल सकी, क्योंकि एक इतना बड़ा स्कैंडल नून लीग का सामने आया तो जो 2-3 नून लीग की अच्छी खबरें भी थीं उनको भी जो है वो इस खबर ने पसे पुश्त डाल दिया। इसलिए जो है वो मुझे लग रहा है कि शायद इन अच्छी चीज़ों को भी जो है वो छुपाने के लिए इस तरह की काम किए जा रहे हैं कि नून लीग का जो इमेज है वो आवाम के सामने सही तरीके से उभर के ही ना सके। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सारे नुक्ते, पॉइंट्स जो हैं वो न्यूट्रल तौर पे आवाम के सामने रख सकूँ और किसी की जो गुडविल है और बैडविल है उन दोनों को जो है वो मुतवाज़न तरीके के तौर पे पेश कर सकूं। इसी तरीके से आज जो है वो ज़ुबैर साहब की जब वीडियोस लीक हुई हमने उसके ऊपर एक व्लॉग किया, बड़ा जामे मैंने उसके ऊपर रिसर्च करके चीज़ें करके की। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप जाके वो देख सकते हैं। अभी जो है वो मैं आपको 3 अहम ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आज नून लीग की हुई, मगर इस स्कैंडल की वजह से नून लीग को उसका सामना करना पड़ रहा है कि उनको पजीराई नहीं मिल रही। सबसे पहले जो है वो आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहद और आसान तरीका है आपके हमारे साथ का। इसी तरीके से हम आप तक जो है वो मुस्तनद तरीन खबरें पहुँचाते रहते हैं। एक चीज़, जो पहला पॉइंट बड़ा अहम ज़रूरी पॉइंट था, पिछले कुछ दहाइयों से कह लें या आप पिछले कुछ सालों से कह लें कि नून लीग के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है बड़े सारे लोगों की तरफ से कि नून लीग के अंदर जो है वो जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज हैं उनका बयानिया, उनका तरीका काम और है, और जो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ हैं उनका जो काम है और तरीका और जो बयानिया है वो और है। और इन्हीं 2 बयानियों के ऊपर नून लीग भी जो है वो बटी हुई है। ये पिछले कुछ सालों से कहा जा रहा है और बड़े सारे कामों के बाद ये देखने को भी मिलता है, जिसकी वजह से चौधरी निसार भी जो है वो पार्टी से अलग हो गए थे, क्योंकि वो भी ये समझते थे और कहते थे कि नज़रियाती तौर पे मेरा इनसे इख्तलाफ बनता जा रहा है। अच्छा, फिर जो है वो इस बयानिए के ऊपर आज ये पहला पॉइंट है। सबसे पहले ये बड़ी एक मस्बत चीज़ थी नून लीग के लिए, जो ज़ुबैर साहब की जो वीडियो है जो स्कैंडल लीक हुआ उसकी वजह से ये पसे पुश्त चले गई। आज जो है वो मॉडल टाउन के अंदर जो नून लीग का अपना सेक्रेटरी हाउस है, सेक्रेटरीट है, उसके अंदर एक उन्होंने इजलास बुलाया, मीटिंग हुई और बड़ी जामे किस्म की रिसर्च मीटिंग उसमें हुई। और उस मीटिंग में मरीम नवाज़ जो थी वो उस मीटिंग की सदारत कर रही थी और उनके साथ पहली मरतबा हमज़ा शहबाज भी वहाँ पे बैठे हुए थे। और मरीम नवाज़ ने बड़ा खुल के एलानिया तौर पे ये कहा कि हमारे घर में कोई भी तजाद नहीं है, हमारे घर में जो है वो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि इसमें ग्रुपिंग्स हैं और लोग हैं और ये वो, हम सब जो हैं वो एक पेज में हैं। हम सब का जो है वो मुत्तफ़िका ये फ़ैसला है कि नवाज़ शरीफ हमारे लीडर और हुक्मरान हैं, हमारे सरबराह इस जमात के सरबराह हैं। हाँ, ये एक अलग बात है, अलग बहस है कि मेरा और हमज़ा का काम करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारा जो हदफ है वो मुख्तलिफ है। हमारा हदफ जो है वो सेम है। हर बंदे का एक स्टाइल होता है, हर बंदे की एक सोच होती है, एक अप्रोच होती है।
بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی کام کو مختلف طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ بات جینوئن ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز کسی کے لیے. تو یہ جو پریس کانفرنس تھی آج نون لیگ کی، یہ ان کی اپنی اجتماعی جو گروتھ تھی اس کو بڑھانے کے لیے بڑا ضروری تھا. مگر اس پریس کانفرنس کو اور اس خبر کو اتنی کوریج نہیں مل سکی اور اتنی پذیرائی نہیں مل سکی پالیٹکس کے اندر، کیونکہ آج اتنا بڑا نون لیگ کا جو ہے وہ سکینڈل سامنے آ چکا تھا. دوسری بات جو آج نون لیگ کی بڑی اہم ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی پالیٹکس میں اس بات کو بڑا جو ہے نا وہ آج بڑے ان لوگوں نے اس کے اوپر اپنا نام منوانا تھا اور اپنی بڑی فیک جو ان کے اوپر ایلیگیشنز لگی ہوئی تھی ان کو ہٹوانا تھا، لیکن سکینڈل کی وجہ سے وہ سامنے نہ آ سکی. دوسری بات کیا ہوئی، 2019 کے اندر شہباز شریف اور ان کے بیٹے اور ان کے خاندان کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی ایک رپورٹ گئی لندن میں، اور رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو پیسہ باہر بھیجا ہوا ہے وہ غیر قانونی طریقے سے بھیجا ہوا ہے اور پاکستان سے کرپشن کے تھرو بھیجا ہوا ہے اور پاکستان سے جو ہے وہ لوٹا ہوا مال ہے. تو آپ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بند کریں اور ان کی جو پیمنٹیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں اس کے اوپر تحقیق کریں. جو لندن ہے، لندن کے اندر انگلینڈ کی کورٹس نے جو ہے وہ اس فیصلے کو، پاکستان کے فیصلے کو جو ہے وہ مانا اور ان کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دی. 2019 کے اندر لندن کے اندر ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ سارے بند ہو گئے. پھر اسی طرح سے سیم یہی چیز یو اے ای کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھی. یو اے ای میں جو ان کے جتنے اکاؤنٹس تھے دبئی وغیرہ میں وہ بھی سارے بند ہو چکے تھے، شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے. آج جو ہے تقریباً کم و بیش 20-21 مہینوں بعد لندن کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے شہباز شریف کو اور ان کے اہل خانہ کو ناٹ گلٹی کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کوئی ہمیں ایسا ثبوت نہیں ملا کہ یہ پیسہ انہوں نے کرپشن کر کے پاکستان سے یہاں پہ بھیجا ہو، اس لیے ہم ان کے اکاؤنٹس دوبارہ بحال کر رہے ہیں اور یو اے ای کے بھی اکاؤنٹس ان کے جو ہیں ان کو بحال کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ملی شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے. اب یہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر اس خبر کو، اس بات کو پذیرائی ملتی، میڈیا کور کرتا، اس کو بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ اپنا موقف دے کے اس کو نون لیگ یوز کرتی، تو جو پچھلے 2.5-3 سالوں سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور اسپیشلی عمران خان صاحب نون لیگ کے اوپر جو ایلیگیشنز لگا کے جو باتیں کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے دار و مداری کرپشن کے اوپر ہے. اور اگر لندن کورٹس نے، یو اے کورٹس نے اس کو جو ہے وہ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی اور ان کے اکاؤنٹس ہم بحال کر رہے ہیں، تو پھر ان کے موقف کو جو ہے وہ یہاں پہ بڑی اچھی خاصی جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر سوال اٹھاتے، وہ بڑے سوالات کا نشان بن جاتا جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا موقف تھا کہ انہوں نے کرپشن کی، کیونکہ جہاں جتنے کیس لگے ہوئے تھے وہ سارے انہوں نے خارج کر دیے. یہ میں سمجھتا ہوں دوسری بڑی خبر تھی جو نون لیگ کو آج جھٹکا پہنچا ہے. محمد زبیر صاحب کی جو سکینڈل ہوا اس کی وجہ سے، اگر وہ سکینڈل نہ ہوا ہوتا تو یقینی طور پہ یہ خبر بہت بڑی ہونے جا رہی تھی اور بڑا زبردست طریقے سے نون لیگ اس کے اوپر کریڈٹ لے سکتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرپشن سے بالکل پاک ہو رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ خبر کی، میں یہاں بات کر رہا ہوں جو اطلاعات ہیں، جو میڈیا کی رپورٹس ہیں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خیر نہ ماننے والے تو ابھی بھی نہیں مانیں گے. ہمارا کام صرف ایک متوازن طریقے سے، ایک بیلنس طریقے سے جو ہے وہ بات آپ تک پہنچانا ہوتا ہے. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نون لیگ کو کیا نقصان ہوا ہے آج کے دن اپنے اس سکینڈل کی وجہ سے. تیسری اور اہم خبر، رانا ثناءاللہ نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہا، صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے کے پیچھے، جو زبیر صاحب والا معاملہ ہوا، اس سارے معاملے کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں وہ سامنے آئیں اور سامنے آ کر بتائیں کہ وہ زبیر صاحب سے کیا چاہتے ہیں. اس بات کے اندر جو سب سے حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ رانا ثناءاللہ جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ ویڈیو ان کے نزدیک ٹھیک ہے یا غلط ہے. انہوں نے کہا اس کا فیصلہ تو تحقیق ہی کرے گی، تحقیق ہونی چاہیے، اور واقعتاً اگر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ آئے اور اس کو دیکھا جائے تحقیقی جائزے سے کہ کس طرح سے پلان کر کے کیا گیا تو کریں آپ. لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے وہ سامنے آئے. تو مجھے ان کے بیانیے میں یہ لگا کہ شاید وہ جو ہے وہ کانفیڈینشیل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے اپنی پارٹی کے جو ہے نا وہ بندے کے حق میں. پھر ایک اور چیز، غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کیا کہ اگر وہ جو معاملہ ہوا ہے، جو بھی اگر وہ فیمیل جو تھیں ان کی رضامندی سے ہوا ہے تو پھر یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اور یہ اپنے اس ٹویٹ کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر
زبیر صاحب سے زیادہ تنقید کا شکار بن رہی ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ غریدہ فروخی جو ہے وہ نون لیگ کو زیادہ سپورٹ کرتی ہیں۔ سینئر جرنلسٹ ہونے کی نائز جو ہے باعث سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بیلنسڈ خبریں دینی چاہیے، لیکن موسٹلی یہ لوگ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو اپنے ہی ٹویٹ کی وجہ سے زیادہ شکار بن گئے۔ خیر، جب یہ 3 خبریں تھیں، مریم نواز شریف والی اور شہباز شریف والی اور رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس والی، تینوں بڑی اہم اور اس وقت ضروری خبریں آپ کے سامنے رکھنے اس لیے ضروری تھی کہ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ کاموں کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے سارے کام مس بھی کر جاتے ہیں۔ تو اگر کسی نہ کسی جگہ پہ زبیر صاحب کی وجہ سے نون لیگ کو آپ لوگ جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو جو یہ 2 بڑی خبریں ہیں اس کے اوپر آپ کو نون لیگ کو سراہنا بھی چاہیے۔ کسی ایک بندے کی پرسنل ایکٹیویٹی کے اوپر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو پوری جماعت کو آپ کو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان کی رپورٹس آنے تک، تحقیق ہونے تک جو ہے وہ ہم ان کے ذاتی طور پہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تحقیق ہو اور باقاعدہ طور پہ جو اس کے قصوروار ہیں وہ سامنے آ سکیں، پھر ہی ہم اس کا کوئی بات کریں گے۔ ابھی تک ان ڈیٹیلز کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ ان پوائنٹس کے اوپر نون لیگ کو کیا سمجھتے ہیں، کہ کیا ان کا ویٹیج کم ہوا ہے یا وہ اپنی انہی پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ کسی ایک بندے کی غلطی کو چھوڑتے ہوئے نون لیگ اپنا ویٹیج برقرار رکھے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔